الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چھٹا پارہ ہے، اس میں کل 14 رکوع ہیں اور اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سورہ نساء کا بقیہ حصہ جس کے 4 رکوع ہیں، اور سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ جس کے 10 رکوع ہیں۔ تو پہلا حصہ جس میں سورہ نساء ہے، اس حصے میں بنیادی طور پر کل 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی، اور نمبر 2 عیسائیوں کی مذمت بیان کی گئی، اور نمبر 3 وراثت کے مسائل بیان کیے گئے۔ نمبر 1 یہودیوں کی مذمت، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششیں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ذکر فرمایا اس پارے کے اندر۔ اور نمبر 2 عیسائیوں کی مذمت کی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ غلب کا شکار ہوئے اور عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے، تو ان عیسائیوں کی مذمت اس پارے کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اور نمبر 3 ہے کہ وراثت کے احکام، اس پارے میں عینی اور اللاتی بہنوں کے حصے جو ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک بیٹی کو نصف یعنی آدھا، ایک سے زیادہ کو 2 ثلث، اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا۔ تو اس بارے میں وراثت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کے اس حصے میں بنیادی طور پر 5 اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اوفوا بالعقود، یعنی اپنے وعدوں کو پورا کرنا، یعنی ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو، اسے پورا کرو، کیونکہ عہد جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین بھی اپنا پورا کر رہا ہے اور انسانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا عہد پورا کریں۔ اور نمبر 2 حرام چیزیں، یعنی جو بہنے والا خون ہوتا ہے، خنزیر کا گوشت ہو گیا، اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، تو یہ سب حرام چیزیں۔ ان حرام چیزوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے اس بارے میں۔ اور نمبر 3 ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب یعنی پاکیزگی حاصل کرنا، مثلا وضو ہے، تیمم ہے اور غسل کے مسائل ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور نمبر 4 ہے کہ حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قتل اور چوری کے احکامات وہ بیان کیے گئے، تو مکمل ڈیٹیل موجود ہے اس بارے میں۔ اور نمبر 5 ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مذمت کی گئی کہ یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آیا تھا۔ نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئی ہیں ان پر تسلی بھی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خداوندی اس کا ذکر ہوا۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہے۔